یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ضمانت کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ اس کو فرمایا سورہ بروج میں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس کی جو آخری آیت ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ 2 آیتیں آخری ہیں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو قرآن ہے کریم، بہت باعزت، بہت ہی بلند مرتبہ، اور یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں، مکنون چھپی ہوئی کتاب۔ ہمارے پاس کتاب تو کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک اور کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف نہایت پاک ہستیاں، نہایت پاک یعنی ملائکہ مقربین۔ وہ اصل قرآن اس کتاب مکنون میں ہے، کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب۔ پھر ایک جگہ فرمایا سورہ زخرف میں انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن بہت بلند و بالا ہے، العلی الحکیم، بڑا حکمت بھرا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے ام الکتاب کے اندر، لدینا ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں ہے۔ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنے درسوں میں کہہ دی کہ اصل قرآن وہاں ہے، ہمارے پاس نقول ہیں قرآن کی، کہ جیسے ہائی کورٹ نے ججمنٹ لکھ دیا، وہ ججمنٹ وہی رہے گا، آپ اس کی نقل لے سکتے ہیں، مدعی لے سکتا ہے، مدعا علیہ لے سکتا ہے۔ وہ مدعا علیہ کو کہیں اپیل کرنی ہے یا مدعی کو اپیل کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اسے ضرورت ہوگی کہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن، تبھی تو وہ سپریم کورٹ جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں اٹیسٹڈ کاپیز، وہ کاپی دی جاتی ہے، اس کے اوپر اٹیسٹیشن ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، مطابق اصل ہے۔ اور پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بہرحال نقل کی جا رہی ہے تو یا تو ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے، نقل کی غلطی ہو سکتی تھی کہ نہیں، یا یہ ہے کہ ٹائپ ہو رہی ہے، انگریزی کا ججمنٹ ہے ٹائپ ہو رہا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی۔ آج کل جو ہوا ہے ہماری ٹیکنالوجی، فوٹو سٹیٹ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہو سکتا، ایک شوشے کا فرق، وہ تو جوں کا تو عکس ہے، فوٹو سٹیٹ ہے۔ تو یوں سمجھیے، میں نے چونکہ یہ کہہ دیا کہ اصل میں تو قرآن وہ ہے لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں، ام الکتاب میں، یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں، اٹیسٹڈ کاپی جو ہمارے پاس ہے۔ اس پر ہندوستان کے ایک عالم نے، دہلی کے ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی، انہوں نے گرفت کی کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ اہل علم کے حلقوں میں بات کی جائے تو وہ تو اس کی داد بھی دیں گے، عام آدمی پر برا اثر پڑے گا کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے اس پہ مان لیا، لکھ دیا کہ آئندہ میں یہ بات کبھی نہیں کہوں گا۔ آج تو چونکہ ساری داستان آپ کو سنانی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی بہترین مثال جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے اندر جو روح ہے، جسے اللہ نے کہا من روحی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اے فرشتوں جب میں اس آدم کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا ان کے سامنے، اس کے سامنے سجدے کے اندر۔ یہ روح جو ہے ذات باری تعالی سے چل کر ہماری تک آئی ہے، میرے اندر، میرے قلب میں ہے۔ وہی تو میں نے کہا تھا، وہی چیزیں یاد دلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ الذکرہ اسی لیے ہے، تذکرہ ہے، الذکر ہے۔ لیکن جیسے کہ پیاری مثال ہے، سورج کی کرن کروڑ ہاں ارب ہاں میل آ گئی ہے سورج سے یہاں، لیکن کیا سورج سے منقطع ہے؟ بتائیے، سورج سے تعلق کٹ گیا؟ کروڑ میل آ گئی ہے، سورج کی کرن ہے، لیکن سورج سے منسلک ہے۔ ارواح جو ہے انسان کی آ گئی ہیں، کروڑوں انسانوں کے اندر ارواح ہیں اور ہزاروں سال سے آ رہی ہیں، لیکن ذات باری تعالی سے تعلق منقطع نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم دنیا میں گم ہو گئے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، ہم دنیا میں گم ہو گئے، یہ دوسری بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن
اصل قرآن لوح محفوظ میں، اصل قرآن کتاب مکنون میں، اصل کتاب قرآن ام الکتاب میں، لیکن وہاں سے یہ نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر حضرت محمد سے صحابہ کو منتقل ہوا، پھر تابعین کو منتقل ہوا، تبع تابعین کو منتقل ہوا، آج تک یہ منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر شوشے کا فرق نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ میں پورا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں کہ میری طرف اس بات کی نسبت جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان۔ یہ قرآن ہے، لیکن اصل قرآن وہاں ہے، اس کی یہ مصدقہ نقل ہے، اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ کیسے میں انکار کر دوں؟ قرآن کی آیات کا انکار کر دوں؟ اصل قرآن وہاں ہے، ہمارے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، لیکن یہ مطابق اصل ہے، نقل مطابق اصل، شوشے کا فرق بھی نہیں۔ اب آگے چلیے، وہاں سے قرآن نازل ہوا اور دو واسطوں سے انسانوں تک پہنچا۔ وہاں سے لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے لیا کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جبرائیل سے سنا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا ہے، جان لیجئے اچھی طرح۔ سورہ نساء میں تو کہا گیا ہے کہ اے نبی، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لکھا ہوا کتاب قرآن اتارو ہمارے اوپر، جیسے کہ تورات جو ہے لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، پتھر کی تختیوں کے اوپر جو ہے ہمیں موسیٰ کو دی گئی تھی، ہمیں بھی اتارو۔ لیکن نہیں، یہ آیا ہے حضرت جبرائیل کی زبان سے محمد الرسول اللہ کے کانوں تک، لیکن وہ کان دل کا کان ہے، یہ کان نہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے صحابہ کے کانوں تک، یہ سماعت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اور اس میں دو واسطے ہیں۔ اب ان دونوں واسطوں کی جو ہے قرآن مجید میں مدح کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ تکویر، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ ہے جبرائیل کی شان، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، اور وہ رسول کریم کون ہے؟ جبرائیل، جو مطاع ہے، سارے فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں، اور امین، امانت دار۔ مجال ہے کہ اس قرآن کے اندر جو منتقل کیا انہوں نے لوح محفوظ سے اور کتاب مکنون سے اور ام الکتاب سے، مجال ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے، اور پھر اس کو دل کی زبان، دل کے کانوں سے سنا محمد رسول اللہ نے، اور نکلا اب آپ کی زبان مبارک کے ذریعے سے، یہ بھی قول ہے۔ چنانچہ سورہ حاقہ کی آخری آیات کیا ہیں؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، مادی چیزیں، اور قسم کھاتا ہوں ساری غیب کی چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ قول جبرائیل، قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی شاعر نہیں ہے، ولا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی مانتے ہو، ولا بقول کاہن، اور یہ کوئی کاہن نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ جو پہلی کڑی تھی جبرائیل، ان کی بھی شان بیان ہو گئی، اور دوسری کڑی محمد الرسول اللہ، اس کی شان بھی بیان ہو گئی۔ حضور سے سنا اور لوگوں نے یاد کیا، سینکڑوں حفاظ سینوں کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اب دیکھیے، جب رسول تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کا ذکر ہے سورہ جن میں۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی، کسی پر بھی۔ لیکن جتنا کیٹیگوریکل یہ ہے، اس میں استثناء آ رہی ہے
الا من ارتضی من رسول